السلام علیکم جی، میں ہوں رضی طاہر، میرے ساتھ ہیں حرمیت سنگھ پر ریاست کی جانب سے ایک پرچہ درج ہو گیا، FIR درج ہو گئی ہے۔ اس کے مدرجات پہلے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ PTI احتجاج کی کوریج کا جو جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس پہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے FIA سائبر کرائم میں، اور پیکا ایکٹ کے تحت ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنانے کا الزامات ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی، مقدمے میں کہا گیا ہے کہ حرمیت سنگھ نے اپنے ٹویٹر پروفائل کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بدنیتی پر مبنی بیانیہ کو فروغ دیا، جس میں 24 سے 27 نومبر تک کے واقعات شامل ہیں۔ صحافی حرمیت سنگھ نے پاکستان کے عام لوگوں کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کیا ہے۔ صحافی حرمیت سنگھ نے عام لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا، عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا اور ریاست کے ستونوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے کی گناہونی سازش کی ہے۔ اسی طرح صحافی حرمیت سنگھ نے مخصوص لوگوں کے لیے صوبائیت اور نسلی انتشار کو ہوا دی ہے، سیاسی مفادات جو کہ بغاوت کی مذموم حرکت ہے۔ تو باغی بھی ہیں آپ، غدار بھی ہیں، تعصب بھی پھیلاتے ہیں، اور یہ جتنا کچھ آپ پہ الزامات لگے ہیں، یہ سارے الزامات تو ریاست پہ لگتے ہیں آج کل، جو ریاست کر رہی ہے۔ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل صحافیوں کے پر مقدمے درج ہوں یا اٹھائے جائیں تو ایک تمغے کے طور پر ہم سارے لیتے ہیں، اور یہ بغاوت، یہ غداری، یہ ایک زمانہ تھا کہ جو ریاست اسے غدار ٹھہراتی تھی تو بڑے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا کرتے، لیکن آج لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا دوست جو ہے وہ غدار ہے اور باغی ہے۔ بھئی ہمارا کام جو ہے، جو اس پرچے میں ساری چیزیں شامل کی ہیں، مجھے یہ بتائے کیا یہ ریاست خود نہیں کر رہی ہے؟ کیا اس وقت جو فسطائیت کا بازار گرم ہے، اور آپ نے پہلے خیبر پختونخوا کے پشتونوں کو اسلام آباد میں بند کر دیا، کیا یہ آپ نے صوبائیت اور لاسانیت کی بات کی ہے نا؟ نسلی تعصب، تو نسلی تعصب کس نے پھیلایا؟ آپ نے پھیلایا کہ اسلام آباد میں بیچارے کوئٹہ سے جن کا PTI سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ نے ان کو اٹھا دیا۔ اسی طرح آپ ادھر دیکھیں، جس پارٹی کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا، جو عوام نے ان کو منتخب کر کے پارلیمان بھیجا ہے، اور جس طریقے سے ایک آئینی آپ نے حق دیا ہے سب کو کہ بھائی آئے پرامن احتجاج کرے۔ ہمارا کام تو ہے رپورٹ کرنا، ہم نے رپورٹ کیا، ڈی چوک گئے، ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی ایز اٹ از ہم نے بیان کر دی۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ گولیاں نہیں چلائی، تو پھر تو پہلے تو اپنے منسٹروں پر آپ FIR کر لو کہ انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ بھائی گولیاں تو سب نے چلائی ہیں، گولیاں چلی ہیں، کوئی کہتا ہے گولیاں چلی ہیں، لیکن تصدیق تو وہ کر رہے ہیں نا۔ ہم نے تو وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھی اور وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال صرف جب آپ حکومت کے پاؤں لڑکھڑانا شروع ہونا، اور جب یہ ریاست اور فسطائیت یعنی اپنی عوام پر، یعنی اس ریاست کے عوام پر آپ اس قسم کا جبر کریں، تو میرے خیال میں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ٹائم اتنا قریب آ چکا ہے، آپ کی کرسی لڑکھڑانے ڈگمگانے لگی ہیں، اور آپ صرف اور صرف یہی بھونڈی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ ابھی مجھ سے کسی نے صحافی نے پوچھا کہ بھائی صاحب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ میں آج بھی تمہیں رضی بھائی کہتا ہوں، کوئی مائنورٹی کارڈ نہیں کھیلنا چاہتا ہوں، نہ اقلیتی کارڈ۔ بھائی سے ایک پاکستانی ہوں، میجورٹی اور مائنورٹی دونوں مسائل کا شکار ہیں۔ ہم اس وقت جس ملک میں رہ رہے ہیں اور جس حکومت نے فسطائیت کا بازار گرم کیا ہے، تو اس میں کوئی میجورٹی مائنورٹی کا کارڈ نہیں کھیلنا ہوں۔ لیکن ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مختلف چینل سے رابطے ہو رہے ہیں، انڈیا سے رابطے ہو رہے ہیں، مختلف چینل جو وہ لوگ ہیں، اس کو پھر اقلیتی کارڈ کے طور پر وہ لوگ کھیلتے ہیں، تو اس کے کس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ ملک کے بیانی کے ساتھ، ملک کا تشخص جو ہے، جو آپ اجاگر کرنے کی بات کریں تو آپ خود نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تمغہ ہے، میں تو اس کو ایک تمغے کے طور پر لیتا ہوں، اور جو چیزیں میں نے وہاں دیکھی ہے ایز اٹ از میں نے عوام کو بتائی ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ لاسانیت اور قومیت اور انتشار، تو پھر یہ ریاست کو خود اپنے گریبان میں جان کے سوچنا ہوگا کہ کون پھیلا رہی ساری چیزیں۔ ہم تو کوٹ کرتے ہیں، ہم تو آئینے دکھاتے ہیں۔ وہ وہاں پہ احتجاج کرنے والے جو آئے تھے، 50,000 سے زائد شیل ان پر برسائے گئے، وہ انتشار نہیں تھا۔ ویسے ہم نے یہ چیز تو دیکھی ہے، وہ احتجاج کرنے والوں نے 4 بجے تک کا جو ٹائم تھا 26 تاریخ کا، کوئی وہاں پہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ATM ہے، بینکس ہیں، ارد گرد جو ہے وہ آپ کی میٹرو گزر رہی ہے، کوئی ایک چیز انہوں نے نہیں توڑی وہاں پہ۔ صحیح بات ہے۔ اور آپ نے آ کر وہ جناب وہ گاڑیاں توڑ دی۔ لیکن یہ PTI کی لسٹ ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، PTI نے لسٹ جاری کی ہے جی، یہ تقریباً 200 سے زائد لوگوں کی لسٹ ہے۔ اس میں 38 ایسے لوگ ہیں جن کو گن شاٹ لگا ہے، بالکل لگا ہے، 38 ایسے لوگ، اور اس میں 12 لوگ کی شہادت کی ان کے پاس کنفرم اطلاعات ہیں۔ 138 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں۔
ہیں. تو اب تو یہ چیزیں ساری ریکارڈ لسٹیں تو سامنے آ گئی ہیں. اب لسٹیں تو سب کو پتا ہے. ہم نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ 12 جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس وقت جو اطلاعات آ رہی تھی ہم اس اطلاعات کو بتا رہے تھے. ہمارے پاس جو اطلاعات موصول ہو رہی تھی ہم اس کو بتا رہے تھے. اب یہ چیزیں جو سامنے آ گئی ہیں تو کیا آپ ان پہ بھی مقدمات درج کرو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ جو چیزیں میرے سامنے ایک بندے جس کو گولی لگی تھی اور میں ان کی ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں بلٹ تھے باقاعدہ, وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ ہے. تو اس نے جو چیزیں دکھائی ہم نے ایز اٹ از عوام کو دکھائی. اب آپ اس قسم کی بھونڈی حرکتیں کریں, اس قسم کے جو ہے پرچے درج کریں صرف اور صرف کہ بھائی زبان بندی ہو, یہ جو بول رہا ہے یہ نہ بولے. اور جو یہی آپ پی کا آرڈیننس, اب آپ دیکھیں نا, یہ پی کا آرڈیننس عمران خان کے دور میں جب یہ کیونکہ نواز شریف کے دور میں آیا تھا, لیکن عمران خان کا ظاہری بات ہے ہر حکمران جب آتا ہے تو وہ چاہتا ہے صحافیوں کو دبانے. تو عمران خان نے جب اس پر کام شروع کیا تو آپ کو یاد ہے نواز شریف اور پوری پارٹیز کے خلاف آئی, صحافیوں کے خاک میں کھڑے ہو گئے بلاول بھٹو سارے. آج پی کا آرڈیننس میں مزید جو ہے چیزیں سختی کی مختلف ایکٹ جو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں. تو آج مجھے بتائیں کہ انہوں لیگ کل جہاں کھڑی تھی آج کیوں نہیں؟ لیکن پرابلم ان کو یہ کہ جب یہ حکمران بن جاتے ہیں تو یہ سب بھول جاتے ہیں کہ آنے والا دور پھر یہ اپوزیشن میں ہوں گے, پھر ہم ان کے لیے ہیرو ہوں گے, ہم ان کے لیے آواز بلند کریں گے. جب ان کی آواز کوئی سنتا نہیں اور نہ آگے تک, پھر میاں نواز شریف صاحب آپ کو کہیں گے کہ میرے لیے ارداس کرو میرے واسطے. تو یہ سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کی ٹویٹ ہے, اس کو بھی کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے مؤثر آواز اور مظلومین غزہ کے سفیر کے طور پر پہچانے جانے والے سکھ برادری کے سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی ہرمیت سنگھ پر مقدمے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. 26 نومبر کو کوریج کرنے والے بہادر صحافی مسلسل زیر عتاب ہیں, ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے. تو مختلف فورمز پر آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. مجھ سے RSF والوں نے اور اس طرح کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلزم انہوں نے رابطہ کیا. ایون مجھ سے بھی کچھ بھارتی صحافی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل دیں. تو میں ابھی نہیں چاہتا کہ ان کو ڈیٹیل دوں, میں نے جو خبر تھی خبر ہی بھجوا دی. اب ظاہر سی بات ہے بیانیے کو تو فرق پڑے گا, آپ نے خود ہی کہا ہم کیا چھپائیں گے, وہ دنیا خود بتا رہی ہے. آپ خود ہی اس قسم کی چیزیں پلیٹ میں دیتے ہیں تو پھر دوسرا پروسے گا نا. تو میرے خیال میں اب تو ٹویٹر کی دنیا ہے, سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, ساری چیزیں خبریں ٹیلی ویژن پر چل گئی ہیں, تو اس چیز کو چھپایا تو نہیں جا سکتا. لیکن اس قسم کی چیزوں سے, اس قسم کی بھونڈی حرکتوں سے آپ کیا کرو گے؟ الٹا نقصان کرو گے نا, ریاست کا نقصان ہوتا ہے. صحافیوں پر کل جو رپورٹ آئی ہے تو اس میں بھی سامنے واضح طور پر لکھا ہے کہ ایشیا میں یعنی غزہ کے بعد ہم سب سے زیادہ زیر عذاب صحافی یہاں پہ ہیں, سب سے زیادہ ان کی جانوں کو مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں الٹا نقصان ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے رضی بھائی کہ آئینہ دکھائیں کہ آئینے میں اپنے بال ٹھیک کریں, اپنے ناک پہ تھوڑی کریم زیادہ لگی ہے, صاف نہیں ہے اس کو کلین کریں. آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے بجائے الٹا آئینے کو توڑتے ہو تو پھر میرے خیال میں وہی ہوتا ہے کہ آپ کا ہی چہرہ بدبودار ہوگا, اور جب آئینہ نہیں ہوگا تو بدبودار, اور پھر جو بدبو ہے اس کی بھی پورے معاشرے میں پورے دنیا میں پھیلے گی. تو نہ پھیلائیں, آپ ٹھیک کریں چیزوں کو. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم آپ کو کہتے ہیں یہ چیز غلط ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے, باقی ہم کوئی حکومت میں نہیں بیٹھے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نشاندہی نہ کریں تو پھر یہ تو آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہرمیت یا دیگر صحافیوں پہ مقدمے درج کرنا, ان کی آواز کو بند کرنا ہے تو بند ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ اس بھونڈی حرکتوں سے نہ کبھی بند ہوئی آواز, ہمیشہ اس کے 2 گنا 3 گنا اس سے زیادہ اسی طرح آواز جو ہے وہ سرعام آ جاتی ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بھونڈی حرکت ہے حکومت کی جانب سے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی, بہت بھونڈی حرکت ہے. اور اسلامی جمہوریہ کے ناعاقبت اندیش جو حکمران ہیں ان سے ایک صحافی اگر برداشت نہیں ہوتا تو ان کو میرے خیال میں یہ عہدے چھوڑ دینے چاہیے, کیونکہ وہ اس عہدے پر رہنے کے قابل نہیں رہے. اب تک اتنا ہی, اجازت دیجیے گا.